بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بیور۔ 21 اکتوبر 2022 اور دن ہے یوم الجمعہ۔ اپنی پہلی خبر کی جانب چلتے ہیں۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ گرین مشرق وسطی انیشیٹو سمٹ کا دوسرا ایڈیشن 7 نومبر اور گرین سعودی عرب انیشیٹو فورم 11 اور 12 نومبر کو مصر کے ساحلی شہر شرم الشیخ میں منعقد کیا جائے گا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ دونوں پروگراموں کی اپنے یہاں میزبانی پر مصری صدر الفتح السیسی اور مصری حکومت کا شکریہ۔ دونوں پروگرام موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس کے ساتھ ایک چھت تلے منعقد ہوں گے۔ سعودی ولی عہد نے توجہ دلائی کہ ہم یہ کام ملکی، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر مشترکہ جدوجہد کے تحت انجام دے رہے ہیں۔ سعودی عرب اور مصر خطے سمیت دنیا بھر کو درپیش موسمی و ماحولیاتی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان کے سول ایوی ایشن اتھارٹی PCAA نے پاکستان کے بڑے ایئرپورٹس پر مسافروں کو مفت چائے پلانے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی کے ایک اعلیٰ اہلکار نے بتایا ہے کہ مسافروں کو 3 سے 4 ہفتوں میں یہ سہولت کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے ایئرپورٹس پر فراہم کر دی جائے گی۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی نے اس سلسلے میں چائے سروس فراہم کرنے والی کمپنی منتخب کرنے کے لیے ٹینڈر بھی جاری کر دیے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں بڑے ایئرپورٹ سے بین الاقوامی اور مقامی پروازوں سے سفر کرنے والے مسافروں کو مفت چائے فراہم کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر صارفین اس حوالے سے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے بیان کا حوالہ دیتے نظر آتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چائے کی ایک پیالی 2 پیالیاں کم کر دیں، کیونکہ جو چائے ہم درآمد کرتے ہیں وہ ادھار لے کر درآمد کرتے ہیں۔ صارفین کا کہنا تھا کہ وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیق چائے مفت پلا رہے ہیں، جبکہ وزیر منصوبہ بندی چائے پینے سے روک رہے تھے۔ جدہ میں فلکیاتی انجمن کے سربراہ ماجد ابوزارہ نے کہا ہے کہ آئندہ منگل 25 اکتوبر کو سعودی عرب میں جزوی سورج گرہن ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ابوزارہ نے بتایا کہ جزوی سورج گرہن پوری دنیا میں 4 گھنٹے 4 منٹ تک جاری رہے گا، جو مکہ مکرمہ کے معیاری وقت کے مطابق صبح 11 بجے سے 11:58 سے لے کر دوپہر 4:02 تک جاری رہے گا۔ ابو زورہ نے بتایا کہ سورج گرہن مملکت کے تمام علاقوں میں دیکھا جائے گا۔ مملکت کے وسطی علاقوں، شمال مشرقی اور مشرقی علاقوں میں سورج گرہن کا دائرہ ملک کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں دوپہر 1:30 سے لے کر دوپہر 3:30 بجے تک رہے گا۔ ماضی میں سعودی عرب میں امیگریشن قوانین کے تحت محدود مدت کے لیے تارکین کو ڈیپورٹ کیا جاتا تھا۔ رواں برس کے آغاز سے ڈیپورٹیشن کے قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے، جس کے تحت اب ڈیپورٹ ہونے والا کوئی بھی شخص کسی بھی ویزے پر تا حیات مملکت نہیں آ سکتا۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ مملکت میں 40 برس سے مقیم تھا، اپنے ملک کے قانون کے مطابق نام تبدیل کیا۔ نام کی تبدیلی قانونی طریقے کے مطابق انجام دی گئی، جس میں اخبار میں اشتہار دینا اور دیگر تمام مروجہ قانونی امور کی انجام دہی شامل تھی۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ کیا نام کی تبدیلی کے بعد دوسرے ویزے پر مملکت آ سکتا ہوں۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ وہ تارکین وطن جو مملکت میں مقیم تھے اور ان کی واپسی قانونی طریقے سے ہوئی، ان پر کسی قسم کا کوئی کیس وغیرہ رجسٹر نہ ہو، وہ جب چاہیں دوسرے ویزے پر مملکت آ سکتے ہیں۔ ان پر کوئی قانونی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ واضح رہے کہ قانون کے مطابق ایسے اقامہ ہولڈر جن پر کسی قسم کی قانون شکنی ریکارڈ کی گئی ہو، جس کی وجہ سے انہیں مملکت سے ڈیپورٹ کیا گیا، یا انہیں کسی ایسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث رہنے کی وجہ سے عدالت سے سزا ملی ہو اور سزا کی وجہ سے انہیں ڈیپورٹ کر دیا گیا ہو، ایسے افراد کو مملکت میں تا حیات بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ کسی دوسرے ویزے پر مملکت نہیں آ سکتے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ رواں سال ہجری کے آغاز سے اب تک 176 ممالک کے لیے 20 لاکھ سے زیادہ عمرے ویزے جاری کیے جا چکے ہیں۔ العربیہ نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے حج و عمرہ اور زیارت قومی کمیٹی کے رکن ہانی العمیری نے بتایا کہ 150 کے قریب عمرہ کمپنیوں کی جانب سے زائرین کو مملکت آمن سے لے کر روانگی تک معیاری خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ العمیری نے مزید کہا کہ مثال اب تک سب سے زیادہ عمرہ پر آنے والوں کا تعلق انڈونیشیا، عراق، ترکی، پاکستان، ملیشیا، انڈیا اور آذربائیجان سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ایام میں دیگر ممالک سے عمرہ زائرین بڑی تعداد میں مملکت پہنچیں گے۔ سعودی عرب میں ایک خاتون نے پلاٹ کے بدلے اپنے خاوند کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ پلاٹ کی مالیت 8 لاکھ ریال سے زیادہ بتائی گئی ہے۔
الوطن اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے مقامی شہری نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، کیونکہ بیوی نے پلاٹ کی رجسٹریشن ہوتے ہی خلا کا مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ صورتحال سے نپٹنے کے لیے ایک وکیل سے قانونی مشاورت لی ہے۔ مقامی شہری کا کہنا ہے کہ وکیل نے بتایا کہ اب جب کہ آپ بیوی کے نام پلاٹ کر چکے ہیں اور قانونی کارروائی مکمل ہو چکی ہے، اب اس پر کوئی اعتراض نہیں ریکارڈ کرا سکتے۔ وکیل کا کہنا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے پلاٹ کے مالکانہ حقوق بیوی کے نام منتقل کیے ہیں، لہذا یہ دعویٰ کہ بیوی نے دوسری شادی کا جھانسا دے کر پلاٹ اپنے نام کرایا ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ مقامی شہری پلاٹ کے ساتھ اپنی پہلی بیوی سے بھی دور ہو گیا ہے اور نئی شادی کا خواب بھی پورا نہیں کر سکا۔ لاسٹ میں خبر شامل کرتے ہیں جی آج کے ریال ریٹ کی، اور دیکھتے ہیں کون سا بینک کس ملک کے لیے کتنا ریٹ دے رہا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ خبر ٹی وی۔ پاکستان فوری بینک الجزیرہ 58 روپے 16 پیسے فیس 10 ریال، ایس ٹی سی پے 57 روپے 89 پیسے فیس 17.25 ریال، تحویل الراجح بینک 58 روپے 00 پیسے فیس 10 ریال، ویسٹرن یونین 58 روپے 06 پیسے فیس 23 ریال، منی گرام 58 روپے 37 پیسے فیس 23 ریال، ٹیلی منی ANB 58 روپے 10 پیسے فیس 15 ریال۔ انڈیا فوری بینک الجزیرہ 21 روپے 74 پیسے فیس 10 ریال، ایس ٹی سی پے 21 روپے 71 پیسے فیس 17.25 ریال، تحویل الراجح بینک 21 روپے 60 پیسے فیس 20 ریال، ویسٹرن یونین ارسال 21 روپے 78 پیسے فیس 17.25 ریال، منی گرام 21 روپے 68 پیسے فیس 23 ریال، انجاز بینک البلاد 21 روپے 83 پیسے فیس 15 ریال، بنگلہ دیش فوری بینک الجزیرہ 28 ٹکا 18 پویشہ فیس 10 ریال، ایس ٹی سی پے 28 ٹکا 17 پویشہ فیس 17.25 ریال، تحویل الراجح بینک 28 ٹکا 31 پویشہ فیس 17.25 ریال، ویسٹرن یونین ارسال 28 ٹکا 32 پویشہ فیس 17.25 ریال، انجاز بینک البلاد 28 روپے 10 پیسہ فیس 15 ریال،